اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھی۔ آج انشاءاللہ میں سورہ بقرہ کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ دعا کیجیے گا اللہ مجھے استقامت نصیب فرمائے۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہم کور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں اور مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ ان کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، اور کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ملتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تفصیل بیان کی ہو۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنے بھی مصنف ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان میں شک کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ مخلوق ہیں، انسان ہیں، پیدا کی جانے والی ہیں۔ لیکن یہ کتاب جس نے لکھی ہے وہ مصنف تمام دنیا کی حقیقتوں کو جاننے والا ہے، اس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی کیا ہے کہ جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہو وہ پرہیزگار ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ دوسرا کیا ہے کہ وہ بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو، یعنی اس کو پتہ ہو کہ یہ چیز میرے لیے غلط ہے اور یہ چیز میرے لیے صحیح ہے، پاگل نہ ہو۔ تیسرا ہے برائی سے بچنا چاہتا ہو، یعنی وہ واقعی برائی سے بچنا چاہتا ہو، یہ نہیں کہ جدھر اس کا نفس لے کر چلا گیا ادھر ہی وہ اس کے بہاؤ میں بہتا چلا گیا اور اس نے اپنے نفس کو، خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی غیب کیا ہے؟ جنت، دوزخ، اللہ تعالیٰ کی ذات، فرشتے، ان سب چیزوں پر وہ پختہ یقین رکھتے ہیں۔ ایسی چیزیں جن کو ہمارے حواس خمسہ محسوس نہیں کر سکتے، پھر بھی وہ ان پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے دیتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر نماز قائم کرتے ہیں، اب حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو نماز ہے وہ کفر اور ایمان میں فرق کرتی ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ مسلمان کہلاتے ہیں، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ اللہ تعالیٰ کے جو اس کا علم ہے اس کے مطابق مسلمان نہیں ہیں۔ اور نماز بھی قرآن مجید میں بار بار ذکر ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ یتیموں، مسکینوں، ہمسایوں، ان کا حصہ ہوتا ہے ان کے مال میں سے، اور وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تیری طرف اتارا گیا اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، یعنی جو قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اتارا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو پہلی الہامی کتابیں دوسرے پیغمبروں پر اتاری گئی تھیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یعنی وہ آخرت پر بھی پختہ یقین رکھتے ہیں کہ جو دنیا میں ہم آئے ہیں فضول میں اللہ نے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک دن حساب لینا ہے، اور اس حساب کے مطابق ہمیں جنت اور دوزخ ملنی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ یعنی جن میں یہ ساری کوالٹیز موجود ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق پر اور آخرت کے دن میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جن کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، وہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ یعنی جو کافر لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں اور یہ کوالٹیز ان میں نہیں پائی جاتی،
ان کو بے شک آپ دعوت کا کام کرتے رہیں، ان کو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور انہی کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی انہوں نے جو کفر کیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو کوالٹیز بتائی ہیں ان پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی، یہ ان کا خود قصور ہے کہ ان کے پاس ہدایت پہنچ چکی تھی، پیغمبر ہدایت لے کر آ گیا تھا، حقیقتیں ان کے سامنے کھل گئی تھی، پھر بھی انہوں نے اس پر ایمان نہیں لائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جزاک اللہ۔